یہ انسان کو بچا سکتے ہیں؟ اگر یہ ان سے بچ سکتا ہے انسان، تو پھر جتنے امیر لوگ ہیں، جن کے پاس جہاز ہیں، جن کے باہر کے ملکوں میں رابطے ہیں، وہ تو مرے ہی نا، تو ان کے پاس تو بہت دولت ہے۔ یہ روپیہ پیسہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتا، نہ یہ بچا سکتا ہے۔ بہت بڑی مثال ہے جسمانی طور پر وہ سکندر بادشاہ کی، کہ سکندر بادشاہ بہت امیر تھا، بہت لوٹ مار کی تھی، بہت کچھ اکٹھا کیا تھا، لیکن جب مرنے کے دن نزدیک آئے اور اپنے لوگوں سے، اپنے حواریوں سے کہا کہ جب میرا جنازہ لے کر جائیں تو میرے ہاتھ جنازے سے باہر نکال دینا، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے بہت سا پیسہ اکٹھا کیا، بہت سا روپیہ پیسہ میں نے اکٹھا کیا، سونا چاندی، لوگوں کو مارا پیٹا، لیکن آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ وہ سکندر بادشاہ کہہ رہا ہے آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بہت سا لوٹا ہے، لیکن ساتھ کچھ نہیں لے کر جا رہا۔ تو عزیزو، لکھا ہے بخرات سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ انسان کی زندگی یہ ہے کہ جس طرح گھاس کا پھول سوکھ جاتا ہے، صبح کھلتا ہے، اور دوپہر کو جب دھوپ لگتی ہے تو وہ کملا کر کیا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور وہ کام بھی کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب بولے خداوند کی۔ یہ خدا کا کلام کسی انسان کا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ تو عزیزو، زندگی ایک تھوڑے دنوں کی ہے۔ بے شک میں نے پہلے بھی بتایا، ہم کسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بڑے خاندان سے، لیکن کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج تک ایسا ہوا نہیں کہ کسی نے اپنے روپے پیسے سے اپنی زندگی کو بڑھا لیا ہو یا اس کی زندگی بڑھ گئی ہو۔ کیوں کہ یہ روپے پیسے میں زندگی نہیں ہے، زندگی اس کلام میں ہے۔ کہاں کس میں زندگی ہے؟ یہ کلام میں زندگی ہے۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے، اور کلام ہی خدا تھا۔ وہ کلام یہ ہے، لکھا کہ یہ کلام جو ہے یہ دنیا میں تھا، لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ موت کس طرح ہے؟ موت کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو موت نہ تھی۔ موت اس وقت آئی جب انسان نے گناہ کیا۔ تو لکھا ہے نا، گناہ کی مزدوری، سب اونچی آواز سے بولے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور یہ موت کہاں سے آئی؟ موت انسان نے خود خریدی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو موت کو لا سکتا۔ یہ آدم نے خدا باپ کا وہ حکم توڑا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں او بھائی بھی چھڑو، ایڈا بڑا گناہ کر بیٹھا سی آدم، انہیں ایک پھالی کھا بیٹھا تو انہیں ایڈی بڑی سزا دے دی۔ ہاں جی، جو خدا نے حکم دیا تھا، حکم یہ تھا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ خدا نے ہم کو بھی حکم دیا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنا، یہ بدی نہیں کرنی، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، پھر مر جاؤ گے، لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ موت جو ہے یہ انسان نے خود خریدی، اور انسان کے یہ خریدنے سے آئی۔ ہم اس سے پہلے ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا باغ عدن میں تھے اس وقت موت نہ تھی۔ یہ راست باز تھے اور جلالی تھے۔ جس طرح خدا جلالی ہے، یہ بھی کیا تھے؟ جلالی تھے۔ اور خدا ان کے پاس آتا تھا، وہ جلالی ہے، اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ خدا جب آتا تھا
تو آدم کو پکارتا تھا, بلاتا تھا, آدم تو کہاں ہے, اور آدم دوڑا آتا تھا. لیکن جس دن اس نے گناہ کر لیا تو یہ چھپ رہا تھا. گناہ کیا کرتا ہے, انسان کو ننگا کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے, انسان کو گناہ ننگا کر دیتا ہے. اب یہ ننگے ہو چکے تھے, کیوں انہوں نے گناہ کر لیا ہے, تو گناہ کے سبب سے اب یہ ننگے ہیں. اب یہ چھپ رہے ہیں خدا سے, کیونکہ خدا جلالی ہے. پہلے یہ بھی جلالی تھے, جب انہوں نے گناہ نہیں کیا, جب گناہ کر لیا تو پھر اس جلال سے محروم ہو چکے تھے. اب یہ ننگے ہو چکے تھے. گناہ انسان کو کیا کرتا ہے, اس وقت جب یہ جلالی تھے وہاں پر شیر بھی رہتا تھا, بکری بھی رہتی تھی, چیتا بھی رہتا تھا, ہر جانور وہاں پر رہتا تھا, لیکن کوئی کسی کو چھوتا نہیں تھا, کوئی کسی کا مخالف نہیں تھا, کوئی کسی کو اس کا برا سوچ نہیں سکتا تھا, کیونکہ جلال میں تھے سب. تو خدا کے جلال میں رہنا بہت خوشی کی اور اچھی بات ہے. تو عزیز میں بھائیو, یہ گناہ کے سبب سے موت آئی, جو موت کبھی آ نہیں سکتی تھی, یہ ہمارے گناہ کے سبب سے موت آئی. اور موت سب آدمیوں کیا ہو گیا, پھیل گئی. سب آدمیوں میں, ساری دنیا میں گناہ پھیل گیا اور موت آ گئی. تو عزیز بہن بھائیو, ابھی جو ہم نے کلام پڑھا تو وہاں پر اس وقت شیر, چیتا, ہر چیز اکٹھے رہتے تھے. ابھی ہم نے جو کلام پڑھا ہے, تم جو یہ کہتے ہو ہم آج یا کل فلاں شہر میں جائیں گے, جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے. ہماری سوچ ہے کہ ہم کیا کریں گے, اس شہر سے دوسری شہر میں جا کر اپنے لیے کوئی تجارت کریں گے, کوئی روپیہ پیسہ کمائیں گے اور 1 برس وہاں پر رہیں گے. لیکن رسول کہتا ہے ذرا سوچو تمہاری زندگی کیا ہے, کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر, بہت پرانی یہ مثال ہے کہ چرچ میں عبادت ہوا کرتی تھی اور ایک بہن چرچ میں آیا کرتی تھی, اور جب کبھی پادری صاحب, خدا کے خادم کہتے بہنوں بھائیوں توبہ کر لو کیونکہ وقت ہے, تو یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس. یسوع اختیار والا ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہوا ہے. تو عزیزو, ہم سوداگری کرنے جائیں, پیسے کمانے جائیں, ہو سکتا ہے وہاں پر ہماری زندگی کے احتیاط پورے ہو جائیں, ہم وہاں پر ہی رہ جائیں. تو یہ بہن, جب کبھی کہا جاتا تھا کہ بہنوں بھائیوں توبہ کرو, تو یہ بہن بھی کہا کرتی اچھا پادری صاحب توبہ کرنا بھی وقت نہیں پڑا ہے, ابھی اجکڑا وقت آ گیا, جوان ہوں, پتہ نہیں کتنی وقت زندگی ہے. تو اس کی کہانی میں نے سنی ہوئی ہے کہ ایک دن, اس دن بھی پادری صاحب نے کہا توبہ کرو کیونکہ وقت پتہ نہیں کسی کا کس وقت خدا بلا دے. تو یہ بہن نے اپنی ڈائری کھولی اور ڈائری پر لکھ دیا کہ کل میں توبہ کروں. کیا لکھا جی؟ کل توبہ کر لیں. لیکن اس کے لیے کل پلان تو وہ کہانیاں بتاتا ہے کہ اس کے لیے کل آئی نہ. آپ دیکھیں کیسی کیسی وہ مواتیں ہوتی ہیں. تھوڑے دن کی بات ہے, نقاش بیٹا بتا رہا تھا کہ ان کا ایک ساتھی تھا جو سپروائزر تھا. تو وہ شام کو جب گھر جا رہا تھا, کسی وقت کیا ہو رہا تھا, جب وہ گھر جا رہا تھا تو راستے میں ہی کہتا کہ اس کے اوپر وہ گاڑی چڑھ گئی اور وہ وہاں کا وہیں مر گیا. جوان بیٹا تھا, ابھی کنوارا تھا, شادی نہیں ہوئی ہے. تو وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. انسان کو ہمیں سوچنا کہ کاش کس وقت ہمارا وقت آ پہنچے اور کہاں پر آ جائے. یہ خدا کی مرضی ہے. تو لکھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, تمہارا کیا تمہارے سر پر آئے. تو اس بہن نے اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ کل کیا کروں گی توبہ. لیکن جب یہ جا رہی تھی تو کہانی والا بتاتا کہ یہ سڑک کراس کرنے لگی. جب سڑک کراس کرنے لگی, گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی, وہاں پر ہی مر گئی, ختم ہو گئی.
جب مر گئی تو جس